آپ کو کراچی لیے چلیں گے جہاں رینجرز کے کرنل کیسر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئی ڈیز بنانے کی مہارت رکھتا ہے۔ ملزم کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد کو آرمی، پولیس اور انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی معلومات فراہم کرتا رہا ہے۔ ملزم نواز نے بدنام زمانہ دہشت گرد جاوید سواتی کو اس وقت میڈیکل سہولت مہیا کی جب وہ 2015 میں رینجرز پر حملہ کر کے فرار ہوا تھا۔ اس حملے میں 2 رینجرز اہلکار بھی شہید ہوئے۔ بلال احمد عرف کاشف عرف جاوید، ملزم طاہر منہاس عرف سائیں جو کہ صفورہ بس کیس میں گرفتار اور سانحہ کا مرکزی ملزم تھا، کا قریبی ساتھی ہے۔ ملزم نے خودکش حملہ کے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ ملزم نے طاہر عرف سائیں کے آرڈر پر قتل کی 8 وارداتیں کی۔ مقتولین میں بوہری اور اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ 2012 میں ملزم اور اس کے دہشت گرد ساتھیوں نے سرینا مال کراچی کے قریب آئی ڈی بلاسٹ کیا اور اس میں 4 سے 5 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد محمد فرحان صدیقی، ملزم نے 2008 میں القاعدہ میں شمولیت اختیار کی اور تربیت حاصل کی۔ ملزم کو القاعدہ پاکستان کے امیر استاد احمد فاروق کی طرف سے کراچی سے القاعدہ کے لیے ریکروٹمنٹ کے کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ در محمد مشہدی، ملزم 2008 کے دوران القاعدہ میں شامل ہوا۔ ملزم کو مارچ 2009 میں ساتھیوں کے ہمراہ سکھر سے اسلحے کی کھیپ کراچی منتقل کرتے ہوئے پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ 2014 میں جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ فعال ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوا۔ یہ تھی تفصیلات، اور آخر میں واضح کرتا چلوں کہ آپریشن رد الفضاد کے تنازع میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مکمل امن قائم ہونے تک انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ پاکستان رینجر سندھ اپنے مینڈیٹڈ ڈومین جس میں سنگین جرائم جیسے کہ دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے تدارک کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، اور ان جرائم میں ملوث کسی فرد یا گروہ سے کسی قسم کی بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ میں آج میڈیا کے توسط سے کراچی کے پرامن شہریوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان جرائم کی روک تھام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی یا فرد پر نظر رکھیں اور اس کی اطلاع فوری طور پر رینجرز مددگار واٹس ایپ نمبر 0316 236 996، ای میل ایڈریس rangers.madadgar@gmail.com یا رینجرز ہیلپ لائن 1101 پر بذریعہ کال یا SMS بھیجیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آئیے اب آپ کو ملزمان سے برآمد ہوا اسلحہ اور کچھ سامان باہر جو ڈسپلے میں ہے وہ دکھایا جائے گا۔ ابھی کچھ بھی اس کے بارے میں کہنا قابل از وقت ہے، اس پہ تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے اور فردر ڈیٹیلز جیسے جیسے آگے بڑھیں گی وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ جہاں تک 7 کا تعلق ہے، گزشتہ روز آپ سے شیئر بھی کیا گیا تھا کہ اس پہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ایک تصویروں کا خاکہ بھی جاری کیا جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، جو سوئسائڈ بامر تھا اور جو اس کے 2 سہولت کار اس جگہ پہ موجود تھے جنہوں نے ایک روز پہلے وہاں کی ریکی کی، پھر وہاں کارروائی کی، وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ ان کی کلیئر پکچرز ہم نے پچھلے ہفتے شیئر بھی کی تھیں۔ میں دوبارہ سے آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کو مزید شیئر کریں تاکہ کسی کو بھی اس کے بارے میں کسی قسم کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ اس کو شیئر کریں تاکہ اس کو فالو اپ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بتا دیجیے گا تو یہ بھی سنا ہے قلم تنظیموں اور کچھ نیٹ ورک جو ہے وہ جیلوں سے چل رہا ہے، اس میں جیلوں کراچی کی جیل ہے، کیا اس کے کوئی رپورٹس ہیں آپ کے پاس، اور اگر ہے تو کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے؟ کیا اس میں ایک اور ایڈیشن بھی ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی میں بنایا تھا القاعدہ اور داعش، تو آپ نے جب اس میں ڈیٹیلس بتائی وہ القاعدہ کی بتائی، کیا داعش
اس وقت اس تفتیش بہت انیشیل سٹیجز میں ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو ابھی حال ہی میں پکڑے گئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی فٹ پرنٹس کہیں ڈفرینٹ ایجنسیز یا ان کے ساتھ پائے جاتے ہیں تو ان کے لنکس وہاں پہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اس لیے اس کا کنیکشن بھی اس کے ساتھ فردر اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس لیے ان کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے، کیونکہ ان کے لنکس، ان کے فٹ پرنٹس داعش کے ساتھ بھی اور القاعدہ کے ساتھ بھی پائے گئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ رینجرز کے کرنل کیسر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، 5 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کا نیٹ ورک را کی مدد سے چل رہا تھا۔ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے SDR کارڈ استعمال کرتے تھے۔ دہشت گردوں کو مواز گوٹ سے پکڑا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے لیپ ٹاپ سے ایک تنصیب کی ریکی کا ریکارڈ بھی ملا ہے۔ 5 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا ہے اور ان دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ کراچی میں رینجرز کے کرنل کیسر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا نیٹ ورک را کی مدد سے چل رہا تھا، کارروائیوں کے لیے SD کارڈ استعمال کرتے تھے۔